دوستوں، جب نماز پڑھتے ہوئے انسان کے سر پر اسکیننگ مشین لگا کر اسکین کیا گیا تو ایسا کیا چمتکار ریکارڈ ہوا جسے دیکھ کر سائنسدانوں کے بھی ہوش اڑ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کی جانے والی ایک نئی ریسرچ جو یونیورسٹی آف ملیشیا کے بایو میڈیکل انجینئر ڈپارٹمنٹ کے ایک ٹیم نے سائنٹسٹ ہیزم نفیش کی لیڈرشپ میں کچھ نمازیوں کے سر پر EEG مانیٹر لگائے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ نماز کے دوران دماغ میں کیا بدلاؤ آتے ہیں۔ رزلٹ دیکھ کر خود سائنسدان بھی حیران رہ گئے۔ ایسے حیرت انگیز نتائج دیکھنے کو ملے کہ وہ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسا کیا معجزہ ان کو نظر آ گیا تھا، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یہ ریسرچ ملیشیا کی ایک یونیورسٹی کی ایک ٹیم نے سائنسدانوں کی قیادت میں ایک ریسرچ کی جس میں نماز میں مصروف افراد کے دماغ کے حصوں کو نماز کے مختلف مراحل کے درمیان یعنی رکوع، سجود اور قیام میں دماغ کے اندر موجود اندرونی سگنلز کا مطالعہ کیا گیا، اور تحقیق کے نتائج سے معلوم ہوا کہ نماز کے دوران بالخصوص سجدے کے ٹائم دماغ میں الفا ویو ایکٹیویٹی میں نمایاں اضافہ ہو گیا، اور خاص طور پر سجدے کے وقت یہ سگنلز اپنے عروج پر تھے۔ الفا ویو یہ وہی سگنلز ہوتے ہیں جو انسانی دماغ میں سکون، اطمینان اور خوشی کے جذبات پیدا کرتے ہیں۔ یہ روز روز کی مشکلات اور تکلیف کے شکار دماغ کو پرسکون کرنے اور انسانی صلاحیتوں کو نکھارنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور سجدے کے دوران دماغ میں ان حصوں میں الفا ویو کا اخراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو حرف بحرف سچا ثابت کرتا ہے کہ مومن سجدے کے دوران اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دوستو، کچھ سمے پہلے انڈیا کے شہر حیدرآباد کے ایک مشہور سائیکولوجسٹ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ نماز پڑھنے والے دماغ کی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں، اور مختلف ریسرچ میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نماز انسانی جسم کے لیے ایک بہترین ورزش ہے۔ نمبر 1، جب ہم تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ باڈی کو الرٹ کرتا ہے اور کندھوں کی نسوں کو ایکٹیو کرتا ہے۔ جب ہم قیام میں ہوتے ہیں تو یہ ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا رکھتا ہے اور پوسچر کو سیدھا کرتا ہے۔ نمبر 2، جب ہم رکوع کرتے ہیں تو پیٹھ، جانگوں اور گھٹنوں پر ہلکا دباؤ پڑتا ہے جس سے جوائنٹس مضبوط رہتے ہیں۔ نمبر 3، قوما یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا ریڑھ کی ہڈی کو آرام دیتا ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے سجدہ، جو نماز کا سب سے طاقتور حصہ ہے۔ سجدے میں ماتھا زمین پر چھوتا ہے تو دماغ کو سب سے زیادہ خون پہنچتا ہے، جس سے یادداشت تیز ہوتی ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے اور دل کی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ نمبر 5، تشہد میں بیٹھنے سے پاچن تنتر ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ اور نمبر 6، جب ہم آخر میں سلام پھیرتے ہیں تو گردن کی مومنٹ سے بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتا ہے اور گردن کی اکڑ دور ہوتی ہے۔ دوستو، یہ وہ مقدس عبادت ہے جس کے پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے، جس کے پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک قرآن مجید میں جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا گیا وہ نماز ہے، جسے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کر دیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار نماز پڑھنے کے متعلق ارشاد فرماتے رہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرک اور مومن کے درمیان بنیادی فرق محض نماز ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مومن سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اسی فرمان پر جب ویگیانکوں نے ریسرچ کی تو جو نتائج سامنے آئے وہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے۔